من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار والنخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصحب الأسفياء الذي بنوره استضاعت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالستين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وجزا الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الأوصال والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبينوا للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض اكسوات الرحمن إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن کریم سورہ لقمان کی آیہ مبارکہ اس پہ کچھ گفتگو جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت کے اندر مطلب اتنا ہے کہ قیامت تک بولتے رہو قرآن کا مطلب ختم نہیں ہوگا۔ ایک بات، اس آیہ مجیدہ کے اندر جو کوشچن اللہ نے کیا ہے وہ ہم سب سے کیا ہے، علم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ڈونٹ یو سی، کیا سخر لکم، اللہ نے حکم دیا ہے، ما فی السماوات، whatever exists in the skies, in the heavens، وما فی الارض، اور جو زمین پر ہے، یہ سارے کے سارے all these things are at your service، یہ سارے تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہارا وجود کتنا قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی ہے نا، اس قدر قیمتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کائنات اور جو کچھ اس میں ہے تمہارے لیے ہے، یہ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، انسان کی ہیومن باڈی اٹ سیلف، اس کے اندر کیا کچھ ہے، ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، تائید فرمائیں گے۔ اسٹل بہت ساری چیزیں ہیں جو ان نون ہیں۔ انسان کے جسم کے بارے میں پروردگار نے کیا اس کے اندر کائنات رکھی ہے۔ ایک شعر ہے جو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ صلی اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اور مولا نے اس میں بہت بڑی ایک حکمت بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر، do you assume
You are a very tiny particle. کیا تمہارا گمان ہے کہ تم ایک چھوٹے سے ذرے ہو؟ ظاہری طور پہ تو ہم ذرہ ہیں، ظاہری طور پہ کائنات کتنی بڑی ہے، زمین بڑی ہے، سورج بڑا ہے، جو بھی ہے وجود کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم سوچتے ہو کہ تمہارا وجود ایک خالی چھوٹا سا ذرہ ہے؟ اگلے مصرے میں فرمایا فیک انت والعالم الاکبر، بہت ہی عجیب و غریب مطلب ہے، اللہ نے تمہارے وجود میں عالم کبیر رکھا ہے۔ عجب، اللہ نے تمہارے اندر ایک عظیم کائنات کو رکھا ہے، یعنی بھی الفاظ دیگر کائنات چھوٹی ہے، تیرا وجود sometimes چیز چھوٹی ہوتی ہے ظاہری طور پہ، فزیکل وجود اس کا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اسپرچل ایگزسٹنس ہے، اس کے جو بینیفٹس ہیں اس وجود کے، وہ کہیں انسان اس کو میسر نہیں کر سکتا۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایگزامپل کیا ہے؟ گندم کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا دانہ۔ یہ چھوٹا سا دانہ کتنے انسانوں کا رازق ہے؟ سبحان اللہ، صلوات پر محمد وعلی محمد۔ یہ دانہ بہت چھوٹا ہے، لیکن زمین پہ رہنے والے انسانوں کا رزق اس چھوٹے سے دانے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال، نیڈل، سوئی وجود میں کتنی چھوٹی ہے، اگر نہ ہوتی تو یہ کپڑے، آپ وجود پہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، the garments you have, the dress you have، یہ کس کی برکت سے ہے؟ اس چھوٹی سی سوئی کی برکت سے۔ اس کا مطلب ہے ممکن ہے ایک وجود ظاہر میں چھوٹا ہو لیکن باطن میں اس کا وجود بہت عظیم بڑا ہو۔ لہذا مولا کیا فرماتے ہیں؟ کیا تم سوچتے ہو کہ تم ایک چھوٹے سے ذرے ہو؟ وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالِمُ الْأَكْبَرُ، تمہارے وجود میں اللہ نے بہت عظیم الشان کائنات کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ خوب، اچھا یہ کائنات اور آپ کا وجود، اب کیسے ہم کیا کریں تاکہ جو خلقت کا ہدف ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں؟ کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پہ زندگی کو، اس کا مطلب ہے لائف سٹائل ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ کل ایک نقطہ میں نے عرض کیا تھا، کیا کرنا ہے ہمیں؟ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا جو درخت ہے اس میں پانی کا کام کرتا ہے۔ کل کی روایت حدیث آپ کو یاد ہو۔ آج ایک حدیث بڑی نورانی حدیث ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ اوکے، اب ہم ہیں کیا؟ شیعان علی۔ شیعان علی کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ علی کو فالو کرتے ہیں، پروگرام خود نہیں بناتے، کس سے پوچھتے ہیں؟ مولا سے۔ ٹھیک ہے، مولا کا لائف سٹائل اس کو اپنی زندگی میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں۔ کیوں؟ ہم نے بیعت کر لی ہے کس کی؟ علی کی۔ ہم نے بیعت کی ہے کس کی؟ علی کی بیعت کی ہے، حضرت مہدی کی بیعت کی ہے۔
چلاتا ہے اس کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہوتا. اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس نے بیعت، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے جو اپنے پلان کے مطابق زندگی کو پلان کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے بیعت نہیں کی، خالی نعرے لگائے. ہو مولا کی حدیث ہے بہت ہی خوبصورت. کیا فرمایا؟ فرمایا اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ. تقوی الہی اختیار کرو بندوں کے بارے میں اور بلادہ ہی، آسٹریلیا کے بارے میں، شہروں کے بارے میں، علاقوں کے بارے میں. کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. تو سوال پیدا ہوتا ہے مولا یہ تقوی یہ کیا ہے؟ ہمیں جو بتایا گیا یہ ہماری فرض کریں انفارمیشن ہے. تقوی کا میننگ کیا ہے؟ نماز پڑھو، حج اگر واجب ہے انجام دو، اللہ کا ذکر کرو، نیک اعمال انجام دو، یہ تقوی ہے. علی جو کہ امام المتقین، علی جو کہ امام المتقین ہیں، فرماتے ہیں اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. کس کے بارے میں؟ فی عبادہ، انسانوں کے بارے میں. انسانوں میں کون کون شامل ہے؟ مومن، مسلمان، ہر انسان. ہر انسان ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ ہر انسان کے بارے میں تقوی اختیار کرو. وہ بلادہ ہی، جس ملک میں جس شہر میں تم رہتے ہو اس کا بھی تقوی اختیار کرو. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ، تم سے پوچھیں گے، کل تم سے سوال کیا جائے گا. آگے حدیث کا جو حصہ ہے وہ ہے حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ، یہاں تک کہ تم سے سوال کیا جائے گا. تم نے تقوی عادت کرنا ہے کس کا؟ بقاء کا تقوی. بقاء جمع ہے بقعہ. بقعہ کہتے ہیں wherever you stay for a long time, even for a while. تھوڑی دیر آپ ٹھہریں گے یا آپ زیادہ دیر ٹھہریں گے، جہاں تم ٹھہرو گے اس کا تم نے تقوی ادا کرنا ہے. اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ امام بارگاہ کے اندر. تو اس کا بھی تقوی ہم نے ادا کرنا ہے. اس امام بارگاہ کا تقوی ہے. مولا کیا کہتے ہیں؟ اس تقوی کو تم نے ادا کرنا ہے. کل کو پوچھیں گے امام بارگاہ کا تقوی ادا کیا؟ ہاں. جس گھر میں رہتے ہو اس کا بھی تقوی ہے، جس آفس میں رہتے ہو اس کا بھی تقوی ہے. ٹھیک ہے؟ wherever you dwell, wherever you stay، اس کو کہتے ہیں بقعہ. بقاء کے بارے میں بھی تقوی ہے، تم نے ادا کرنا ہے. چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ والبہائم، اور جانوروں کا تقوی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کا بھی تقوی ہے جو تم نے ادا کرنا ہے. میری بات آپ تک پہنچ گئی؟ بسم اللہ. ماشاء اللہ. ایک صلوات پر پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن سوال تو باقی ہے، مولا یہ تقوی کیا ہے؟ جی ہاں، اس تقوی کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ یہ ہے کہ آپ کو ڈیوائن responsibilities regarding the people, the cities, the countries, regarding the places and regarding the environment، یہ ساری کی ساری آپ کو ادا کرنی ہے. رسپانسبلٹیز ہیں. پہلا شعبہ کیا ہے؟ انسان. اس کا مطلب ہے انسانوں کے حقوق جو میرے ذمے ہے وہ مجھے ادا کرنے ہیں. انسانوں کے حقوق کیا ہیں؟ مثلا فرض کریں کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ
آئے دنیا میں تو کتنے لوگ مسلمان تھے؟ سوائے فیملی کے کچھ لوگوں کے، کوئی مسلمان تو نہیں تھا۔ اور اگر پیغمبر اکرم وہ کام جو ہم کرتے ہیں سم ٹائمز، جو بندہ فرض کرو میرے عقیدے کا نہیں ہے، میرے ذہن میں فوراً اس کے بارے میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ نفرت۔ یہ آدمی ٹھیک نہیں، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسی ایک نیگیٹیوٹی میرے ذہن میں پیدا ہوئی، اب آج تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ آپ جیسے ہی کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں تو یہ نیگیٹیوٹی جو ہے تقریباً 40 میٹرز کی رینج میں ایک نیگیٹو انوائرمنٹ پیدا کرتی ہے۔ آپ اپنی باڈی سے نیگیٹو وائبس ٹرانسمٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ جب آپ نیگیٹو وائبس کو ٹرانسمٹ کرتے ہو، اب آپ اگر آپ کے قریب کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس کو آپ تبلیغ کرنا چاہیں گے تو اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں نے پہلے ہی آلریڈی اپنے دماغ میں اس کے بارے میں ایک نفرت کریٹ کر لی۔ اس نفرت سے میرے اور اس کے درمیان کیا آ گئی؟ ایک دیوار۔ اب میری بات وہاں تک کراس نہیں کرے گی، اس لیے کہ درمیان میں کیا ہے؟ دیوار ہے۔ نعرہ حیدری! یہ دیوار کب دور ہوگی؟ جب میری سوچ تبدیل ہو جائے گی۔ جی مولا علی کا ایک واقعہ سنا دو۔ امیر المومنین مدینہ سے نکلے باہر سفر کرنے کے لیے، تو ساتھ ہی ایک آدمی اور جو ہے وہ مولا کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ سلام دو ہوئی، حال احوال پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے یہودی ہے۔ گفتگو ہوئی تو اس نے پوچھا کہ یعنی آپ نے کدھر جانا ہے؟ امام نے فرمایا مثلا میں نے کوفہ جانا ہے۔ امام نے پوچھا تم نے کہاں جانا ہے؟ کہا کہ میں نے مثلا بصرہ جانا ہے۔ اوکے، لیکن مدینہ سے نکلے تو ایک خاص پوائنٹ تک دونوں کا وہ جو فاصلہ تھا وہ ایک ہی تھا، اور اس کے بعد پھر ایک سڑک جو ہے وہ فرض کرو ایک راستہ کوفہ کی طرف اور ایک راستہ بصرہ کی جانب ہو۔ علی علیہ السلام چلتے چلتے وہاں تک پہنچے، اور اس کے بعد اس نے اپنا راستہ بصرہ کی طرف لے لیا، تو مولا بھی اس کے ساتھ چل گئے۔ ہاں، حالانکہ جانا کہاں تھا؟ کوفہ جانا تھا۔ مولا اس کے ساتھ ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس تو متوجہ ہوا، کہا یاری آپ نے تو کوفہ نہیں جانا؟ میں جانا ہے، ادھر ہی جانا ہے۔ تو کہا یہ آپ میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا ہمارے نبی کا ایک فرمان ہے۔ اللہ اکبر! علی نے کس کو کوٹ کیا؟ نبی کو۔ یہ پروٹوکول ہے۔ علی علیہ السلام جن کے خطبے آپ کو پتہ ہے، علی کا کلام امام الکلام، امیر المومنین نے اپنی بات نہیں کہا، ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے۔ کہا یہ علی کیا ہے؟ کہا ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ تھوڑی دیر سفر کرو تو اس کے کچھ حقوق تمہارے کندھوں پہ آ جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری! پتہ چلا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے کندھوں پہ اس کے کچھ حقوق آ گئے۔ تو چونکہ پیغمبر نے فرمایا ہم نے تھوڑا سا راستہ جو سفر کیا ہے، میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے تھوڑی دیر تمہارے ساتھ آ گیا۔ کہا یا علی واقعی یہ فرمان آپ کے نبی کا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا یا علی میں مسلمان ہوتا ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ Let us analyze
اس پوائنٹ تک جہاں راستے دو ہو جاتے ہیں علی نے کوئی تبلیغ نہیں کی. ہمارے ہاں ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, کوئی شریف آدمی اگر قابو آ جائے تو دل کرتا ہے کہ سارا اسلام اس کو آج ہم پلا کے بھیجیں گے. ساری رات جو ہے خوب گفتگو کرتے ہیں اور اس بیچارے کو سمجھ آئی نہیں آتا. نارملی ایسا آدمی ہاں اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتی. صلوات پر محمد. تو مولا نے کوئی تبلیغ نہیں کی. یہ بھی نہیں کہا تم یہودی ہو, تم کیا ہو. میں ہوتا تو شاید ہم ہوتا تو شاید کام کو خراب ہی کرتے. علی نے کوئی تبلیغ نہیں کی. دوسرا, اگر علی علیہ السلام کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ ہوتی تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ ہے وہ بندوں کے حقوق جو علی سے ہم نے سیکھنے ہیں. پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی اگر انسانوں سے نفرت کرتے تو اسلام پیغمبر کے گھر میں ہی رہتا ہے, باہر نہیں نکلتا. لہذا اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہمیں چینج کرنا ہے. یہ ہو گیا بندوں کے حقوق. شہروں کے حقوق میں صرف ایک پوائنٹ کہہ کے آگے گزروں گا. جس ملک میں آپ رہتے ہو آپ کا انپٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, مولا کے اس حکم کے مطابق ہونا چاہیے. خالی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. علی کہتے ہیں کہ ان کے ماننے والا جس سوسائٹی میں رہتا ہے ایک اچھا ریسپانسیبل انسان کے طور پر, مومن کے طور پر اس کو زندگی گزارنی چاہیے. تیسری بات, بقا بقا, جہاں تم ٹھہرتے ہو اس کے بھی حقوق ہیں. مثلا اس وقت ہم سارے امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں. امام بارگاہ کا حقوق کیا ہے؟ نمبر 1 چندہ دینا ہے, اور مانگنا بھی آپ سے ہے, محلے والوں سے تو نہیں مانگنا. جو آئیں گے وہ اس بارگاہ کی خدمت کریں گے, اور یہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اپنی آخرت ہم سنوار رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک شخص آیا مولا حسین کی بارگاہ میں, کہا مولا مجھے مشکل ہے, میری مدد فرمائے. تو وہ چند افراد بیٹھے تھے, امام نے فرمایا کہ وہ ادھر دروازے پہ آ جاؤ. دوسرے دروازے پہ گئے تو امام نے ایک تھیلی لی اور اس شخص کو دے دی, اور اس کو کہا کہ وہ اس نے شکریہ ادا کیا, چلا گیا. لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا سٹائل ہے دینے کا؟ اس آدمی کو آپ نے ایسے پیچھے کے کر کے کھڑکی سے آپ نے اس کی مدد کی ہے اور وہ چلا گیا. حسین سیکھیں, ہم سیکھیں کہ کہیں دینا ہو رہا ہے خدا میں تو کیا سٹائل ہے. فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ جب میں دے رہا ہوں تھیلی پیسوں کی, میں اس کے چہرے پر سوال کی شرمندگی کے آثار دیکھوں. اللہ جو بندہ سوال کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی باڈی لینگویج معلوم ہے, کوئی مجبوری کرتا ہے سوال. حسین اتنا کریم ہے کہ دیتے ہوئے یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو معلوم ہو میں نے دیا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں, امام نے خازن سے فرمایا کہ اس کو ایک تھیلی دے دو 300 دینار کی.
300 دینار. آج کا ڈالر پاورفل نہیں ہے، وہ دینار پاورفل تھا. وہ دینار خالص سونے کا تھا. 300 دینار بہت بڑی رقم. مولا نے خازن سے، وہ جو سیکٹری تھا، آپ کے یہاں بھی ہوگا فائنانس سیکٹری کوئی نہ کوئی، تو اس سے کہا کہ اس کو ایک تھیلی دے دو. دے دی. اب وہ جو آدمی لے رہا تھا اس کی باڈی لینگویج کوئی ٹھیک نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ لگتا ہے ہم نے کچھ نہیں دیا بلکہ الٹا تم نے دیا ہے. کہتے ہاں ایسے ہی. کیسے؟ کہا یہ تھیلی تو میں نے لے لی ہے لیکن میری عزت تو ادھر رہ گئی. اللہ. وہ خازن بھاگتا ہو گیا امام کی خدمت. کمالا یہ بات ہو گئی. فوراً اسے بلاؤ، 2 تھیلیاں اور لے آؤ. اب مولا نے کتنی تھیلیاں ہو گئی، کتنی رقم ہو گئی؟ 900 دینار. اب ذرا کیلکولیٹ کیجئے گا جا کے گوگل پہ کہ اس زمانے کا 1 دینار جو ہے کتنے $100 کا ہے. اچھا، مولا نے جب آ گیا تو فرمایا یہ 1 تھیلی اس لیے کہ اللہ تیری عزت کی حفاظت کرے. امام یعنی عزت کا پاسبان، حسین یعنی عزتوں کا پاسبان، مہدی یعنی عزتوں کا پاسبان. خوشنود امام زمانہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ 1 تھیلی کس لیے؟ اللہ تیری عزت کی حفاظت کرے. دوسری تھیلی اس لیے کہ تو نے سوال کیا ہے. تیسری تھیلی اس لیے کہ تو نے ہم سے سوال کیا ہے. اللہ اکبر. یہ ہم نے سیکھنا ہے کس سے؟ اپنے مولا سے. راہ خدا میں کیا دینا ہے؟ اچھے والا چندہ. اتنا دیں کہ کل کو مولا راضی ہو. لہذا اس بارگاہ کا حق ہے جتنے لوگ آتے ہیں ادھر اس بارگاہ میں، ان کا فرض ہے اس بارگاہ کی خدمت کریں. یہ ہوگی بقا کی بات. اسی طرح ہر وہ جگہ جہاں انسان رہتا ہے اس کے حقوق ہیں. اسی طرح آگے کے امام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ والبہائم، جانوروں کے حقوق ہیں، یعنی انوائرمنٹ کے حقوق ہیں. تو جی آج کی اس حدیث میں 4 چیزیں. اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ مولا کے اس فرمان کے مطابق، بندوں کے حقوق، شہروں کے حقوق، پلیسز کے حقوق اور انوائرمنٹ کے حقوق انسان کو ادا کرنے ہیں. اب چلتے ہیں تھوڑا سا اور آگے. وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ نے وجود بشر کو کتنا عظیم الشان خلق کیا ہے کہ یہی بشر، یہی انسان اس دنیا سے لے کر معراج تک جا سکتا ہے. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. تو اب یہاں پہ میں بات عرض کروں آپ کی خدمت میں. نماز میں آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. نمبر ڈائل کیا آپ نے، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر، اللہ سے گفتگو شروع ہو گئی. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. یہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ اگر ان معانی کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو نماز میں لذت آئے گی، مزہ آئے گا. البتہ نماز مزے کے لیے نہیں پڑھنی، اللہ کی اطاعت کے لیے پڑھنی. وہ ادھر سے خود عطا کرے گا. نماز ہے یو آر ٹاکنگ ٹو یور
لارڈ. ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے, اللہ آپ سے گفتگو فرمائے. ہو سکتا ہے ممکن, اللہ نبیوں سے گفتگو کرتا ہے, آپ سے کر سکتے ہیں. پریشان بھی ہو گئے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک طریقہ ہے کہ اللہ ہم سے گفتگو کرے, وہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن کی تلاوت. قرآن کیسی کتاب ہے؟ مولا امیر المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی تجلی اللہ کا نور متجلی ہے کس میں؟ قرآن. تو علی کا فرمان سچا ہے. کیوں؟ علی ناطق ہے قرآن. بس قرآن فرض کریں آپ صبح نکل رہے ہیں, اچھا نماز میں نے عرض کیا, نماز سے آپ نے یہ نہیں کہنا سوری ذرا میں اپنا کام کر لوں پھر میں آتا ہوں تمہیں پڑھ لوں گا. نماز سے نہ کہو مجھے کام ہے, کام سے کہو میں نے نماز پڑھنی. سمجھ آ گئی؟ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے. قرآن کریم اگر آپ صبح نکل رہے ہیں, فرض کریں ٹائم نہیں ہے, تو بعض علماء یہ کہتے ہیں جسٹ نکلتے ہوئے قرآن کو کھولو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کی زیارت کرو, چلے جاؤ. چند دن کرو گے نا تو قرآن خود تمہیں بلا دے گا. سبحان اللہ. قرآن اپنے نور سے تمہیں خود اٹریکٹ کرے گا. لہذا ہم نے زندگی میں نور حاصل کرنا ہے. قرآن کا نور کیسا ہے؟ اچھا, قرآن کریم نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے. قرآن کے اوصاف بہت زیادہ ہیں. قرآن نور ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن فرقان ہے, قرآن دلیل ہے, قرآن حدیث ہے, قرآن امام ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, بینات اس قرآن میں ہے. قرآن کریم اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو حیثیت نور نازل کیا ہے. بس جو انسان قرآن کے قریب ہوتا جائے گا اس کی زندگی میں نور آتا جائے گا. اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین, ایک صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت پاک ہیں, طاہر, مطہر, طہارت کی کان سوس اہل بیت ہیں. تو جو اہل بیت کے قریب آئے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک. اس کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے. جتنی اس کی زندگی ہے, جتنی اس نے کوشش کرنی ہے, اتنا وہ پاک ہو جائے گا. کل میں نے ذکر کیا کس کا؟ جناب ہور کا. کتنا بڑا گناہ تھا ہور کا؟ معلوم ہے؟ بہت بڑا گناہ تھا. مولا کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنا اور کرنا کہ حسین میں تمہیں آپ کو اس میدان سے نہیں جانے دوں گا, یہ کافی ہے. یہ گناہ کافی ہے. یہ گناہ کافی ہے. امام معصوم کے راستے کو روکنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن حر نے فیصلہ کیا میں نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاک. فیصلہ کیا اور وہ پاک
ہم نے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. تو قرآن کریم در حقیقت قرآن جو ان خصوصیات کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا، قرآن کیا ہے؟ علم. قرآن کیا ہے؟ نور. قرآن کیا ہے؟ برہان، ریزننگ. قرآن کیا ہے؟ وزڈم. قرآن کیا ہے؟ ان اوصاف کے ساتھ نازل ہوا ہے. بس جو قرآن کے قریب جائے گا قرآن کے اوصاف اس میں آنا شروع ہو جائیں گے. اب آئیے قرآن میں ایک جگہ ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. بسم اللہ. سورہ مبارکہ ہے زخرف. حامیم الکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. مختصر یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں بھیجا ہے. کس لیے عربی میں بھیجا ہے؟ تاکہ عقلوں میں آ سکے. لیکن قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. قرآن کہاں پہ ہے؟ ام الکتاب میں. یہ ام الکتاب کہاں ہے؟ لدینا. اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے پاس ہے. سوال، اللہ کے پاس یہی والا قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے؟ لفظوں والا. اللہ کے پاس لفظ ہے یا قرآن کی حقیقت ہے؟ قرآن کی حقیقت ہے. اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، عرض کرتا ہوں. مثال، آپ نے کسی بچے سے ایک لفظ بولا اوشین، سمندر. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تھوڑا سا بتایا کہ زمین کے اوپر زیادہ حصہ جو ہے وہ پانی کا ہے. پھر آپ نے سمندر کے بارے میں پانی کتنا ہے، اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، اس کے اندر مخلوقات کتنی ہیں، اس میں ماؤنٹ ایوریسٹ سے بڑے بڑے جو ہے وہ پہاڑ بھی موجود ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی 400 کلومیٹر نیچے ہے زمین. اللہ اکبر. سمندر وہاں تک ہے. اچھا، تو پہلا سٹیپ کیا تھا؟ آپ نے لفظ بولا. لفظ نوجوان کو سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے کیا کیا؟ اس کا میننگ ایکسپلین کیا. تو پہلا سٹیپ کیا تھا؟ لفظ. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ میننگ. ایک سٹیپ اور بھی ہے. اس نے پوچھا، کہا کین آئی سی دا سی؟ آپ نے کہا یس. آپ نے پروگرام بنایا اور آپ چلے گئے سمندر کے کنارے. یہ ہے تیسرا سٹیپ. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ ورڈ. دوسرا کیا تھا؟ میننگ. تیسرا کیا ہے؟ لفظ ہے یا میننگ ہے؟ ہاں، آبزرویشن، پریکٹیکل. یعنی بات آگے بڑھ گئی. لفظ پیچھے رہ گیا، میننگ پیچھے رہ گیا. اب جو دیکھا تو وہ کیا ہے؟ مشاہدہ ہے، آبزرویشن ہے. خوب. ایک سٹیپ اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ نوجوان نے پوچھا کہ کیا میں سمندر کے اندر جا سکتا ہوں؟ اب آپ مسکرائے کہ بیٹا یہ کام تو آسان نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کم از کم 5 سال 6 سال اے لیول کرنے کے بعد، پہلے نہیں، پہلے اے لیول کرو گے، اس کے بعد یونیورسٹی میں جاؤ گے. پھر وہاں پہ جو ماہر ایکسپرٹس ہیں، استاد ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ سمندر کے اندر کیسے اترتے ہیں. شوق اور عشق جو ہے اس کو تو وہ نہیں دیکھتا. پھر اس نے کہا میں نے جانا گیا. فرض کریں 5 سال کے بعد واپس آیا. خوشی خوشی اس نے کہا جناب میں آئی ایم دا کیپیبل
to dive in the sea. بڑی بات ہے، آپ نے اتنا سیکھ لیا. تو پہلا مرحلہ کیا تھا؟ ورڈ. دوسرا میننگ. تیسرا آبزرویشن. چوتھا حقیقت سمندر. اس کے لیے کیا ہے؟ سمندر کے اندر اترنا. یہ نوجوان گیا اور فیو آورس تو 3-4 گھنٹے گھوم پھر کے تو باہر آ گیا. آپ نے کہا کین یو ایکسپلین وٹ یو ہیو سین؟ اس نے کہا نو آئی کانٹ ایکسپلین. کیوں؟ سمندر میں اترنے کے بعد جو اس نے ریئلائز کیا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر نہیں کر سکتا. وہ خود ہی شیئر کیا اس نے. ہاں وہ یہ کہے گا کہ میں کیمرہ لے گیا تھا، کچھ تصویریں کچھ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ کو اندازہ ہو کہ سمندر کے اندر کیا ہے. یہ 4 سٹیپ ہو گئے. ایک سٹیپ اور بھی ہے. اس نوجوان نے سمندر کا ایک چھوٹا سا پارٹ اس کو آبزرو کیا اندر جا کے، یا سارا سمندر اس نے دیکھا. سارا سمندر دیکھنے کے لیے کتنی زندگی چاہیے؟ تقریباً 100 سال بھی تھوڑا. ابھی تک ایمیزون کا جو جنگل ہے وہ سارے کا سارا دریافت نہیں ہو سکا. اتنا بڑا جنگل. اگر آپ دنیا کے اندر جو پانی سے خشکی جو ہے وہ تھوڑی ہے، اگر دنیا کا ہر گھر آپ دیکھنا چاہیں فار ایگزامپل تو کتنا ٹائم چاہیے؟ ہر گھر اگر آپ دیکھنا چاہیں لمبی زندگی چاہیے. اب آپ کو ایک نورانی حدیث پیغمبر اکرم صلوات اللہ فرمایا قرآن ایک گہرے سمندر کی طرح ہے. قرآن is like a deep ocean. گہرے سمندر کی طرح ہے. اگر اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو اس کی ڈیپتھ will be increased. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے جتنا ڈیپ جاؤ گے ڈیپتھ ختم. اللہ اکبر. قرآن ایسے گہرے سمندر کی طرح ہے کہ جس کی گہرائی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو کوشچن یہ ہے عزیزو، وہ سمندر وہ قرآن جس کی گہرائی ختم نہیں ہو سکتی، اللہ وہ کتاب کیسے انسان کو دے گا؟ آیا کسی نارمل انسان کو دے گا جس کو خالی جس نے 2 گھنٹے سمندر میں سیر کی ہے؟ یا اس کو دے گا، اگر میں اس لفظ کو یوں کہوں، قرآن جس طرح خود گہرے سمندر کی طرح ہے، ایسا انسان چاہیے کہ جو قرآن کو دیکھنا ہو تو اس کتاب کی شکل میں ہو، حقیقت میں دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی صورت میں. اور جب تک یہ قرآن موجود ہے، پیغمبر کے بعد ایسا ہی انسان قرآن کا وارث ہو سکتا ہے جو سلونی کے منبر پر بیٹھ کے یہ کہے کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں. نعرہ ایک نعرہ اور کریں.
علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ علی علیہ السلام نے قرآن جیب میں ڈالا ہوا تھا، نہیں، قرآن اپنے معارف کے ساتھ۔ اگر قرآن نور ہے تو علی نور، قرآن امام ہے تو علی امام، قرآن علم ہے تو علی علم، قرآن حق ہے تو علی حق۔ قرآن ان اوصاف کے ساتھ اللہ نے پیغمبر کے سینے پہ نازل فرمایا۔ لہذا قرآن کی حقیقت کو جاننا ہے تو اس کو جانو جس کے سینے پہ نازل ہوا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ یعنی قرآن کی جو حقیقت ہے وہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے دیکھ کے نازل کیا نا، کہ ایسا قرآن نازل کرے کہ نیچے کوئی ایسا ہو جو قرآن کی طرح وسیع ہو، قرآن کی طرح عظیم ہو، اس کو یہ قرآن دیا جائے، اور اس کے بعد قرآن کا وارث تا حضرت مہدی وہی ہوگا۔ اگر لفظوں میں دیکھنا ہو تو یہ قرآن ہے، اگر حقیقت میں دیکھنا ہو تو کبھی مصطفیٰ ہیں، کبھی علی ہیں، کبھی فاطمہ زہرا ہیں، کبھی حسن ہیں، کبھی وہ حسین ہے جس نے نیزے پہ سنایا قرآن، کہ قرآن اور حسین نہ کبھی جدا تھے نہ قیامت تک جدا ہو سکتے۔ عظمت پنج تن پاک بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس آیت کو تھوڑا سا میں عرض کر دوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّ جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ آیا ہے لفظوں میں، حقیقت لفظ نہیں ہے، ہاں لفظ حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن فہمی کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ لفظ۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ معانی۔ لیکن قرآن اس سے آگے ہے۔ قرآن کہاں موجود ہے؟ لدینا، ہمارے قریب۔ لدینا کا معنی ہے قریب، اسی سے لفظ ہے لدن۔ لدن لدینا ایک ہی روٹ ہے، دونوں کا معنی ہے قریب۔ لدینا، اللہ فرماتا ہے قرآن ہمارے قریب ہے۔ خداوند عالم کے قریب کیا ہے؟ کائنات کی حقیقتیں ہیں، کائنات کا ظاہر نہیں ہے، قرآن کا ظاہر نہیں ہے، حقیقت قرآن ہے۔ پس قرآن کریم جو نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، حجت ہے، اس اوکے فائن، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن جو جبرائیل لے کر آئے وہ ایک سٹیپ ہے، پیغمبر اگر صرف وہ قرآن جو جبرائیل لے کر آئے اگر اس کا علم رکھتے ہیں تو یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ نہیں، قرآن خالی جبرائیل سے نہیں لیا پیغمبر نے۔ دو آیتیں عرض کروں گا، قرآن کریم ہی سے دو آیتیں۔ پیغمبر نے قرآن کہاں سے لیا ہے؟ لدینا، مقام لدن سے۔ جس کا علم مقام لدن سے ہو اس کا علم عام علم نہیں ہے، علم لدنی ہے۔ نعرہ حیدری۔ دو آیتیں، ایک آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے قرآن تعلیم کیا، درمیان میں حضرت جبرائیل کا وجود نہیں ہے۔ کس عالم میں؟ اور یہ عقیدہ ہمارا ثابت ہے، پیغمبر نور اول، مخلوق اول۔ گویا مخلوق اول کیا ہے؟
پروردگار نے مخلوق اول کو قرآن عطا فرمایا. خلق ہوا تو نور کے ساتھ، خلق ہوا تو علم کے ساتھ. یہ ہے ایک آیت. ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا حبیب انکا لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. اے رسول تو نے قرآن کہاں سے لیا؟ لدن سے لیا. جبرائیل کا آنا ہدایت کے نظام کے حوالے سے بالکل درست ہے، لیکن نبی کا علم جبرائیل کی خلقت سے پہلے کا علم ہے. بس ایسے نبی کی نبوت کا گواہ وہی ہوگا جو پیغمبر کے علم کا بھی وارث ہو، پیغمبر کے کردار کا. نعرہ حیدری یہ ہے مقام اہل بیت. بس قرآن سے قربت کا معنی کیا ہے؟ We are going closer to اہل البیت. اس لیے کہ قرآن میں اور اہل بیت میں کوئی جدائی نہیں ہے. قرآن میں اور مصطفیٰ میں کوئی جدائی نہیں ہے ہرگز نہیں. خالی حافظ ہونا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن کیا تم اس منزل پہ چلے گئے جس منزل پہ اللہ نے نبی مصطفیٰ کا انتخاب کیا؟ ممکن نہیں ہے. لہذا اہل بیت کے قرب کے لیے ضروری ہے قرآن کی روزانہ زیارت کی جائے. مولا مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی زیارت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا شریک القرآن. توجہ کی ضرورت ہے کہ میں کون سے لفظ کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ کیا ہیں. یہ خالی الفاظ نہیں ہیں. السلام علیک یا شریک القرآن. پیغمبر کی بارگاہ میں جب ہم زیارت پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ ہے، یہ بھی السلام علیک یا نور اللہ. نور خدا کی حقیقت مصطفیٰ کی ذات ہے. ہم نے اپنے آپ کو کس کے قریب کرنا ہے؟ نور. اور جانا کہاں پہ ہے؟ منزل نور کی ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اس نور تک ایکسس کے لیے ڈائریکٹ والی کوئی بات نہیں ہے. ڈائریکٹ وہی ہے جو شب معراج کیا تھا، وہ ڈائریکٹ ہے. ٹھیک ہے؟ یا علی ڈائریکٹ ہے. کیوں؟ اہل بیت پیغمبر کے نور کی کنٹینیوشن، کوئی فرق نہیں ہے. اصل نور نور مصطفیٰ، اس کی کنٹینیوشن امیر المومنین علی ابن ابی طالب تا حضرت مہدی. اللہم صلی اللہ عزیزاً. اس زندگی کو اس طرح مینیج کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ زندگی میں کیا آ جائے؟ نور آ جائے. قرآن فرماتا ہے کہ ہم جب ان کو نور دیتے ہیں تو یہ اس نور کی مدد سے زمین میں چلتے پھرتے ہیں. وہ نور فزیکل نور نہیں ہے، وہ تو ہے ادھر اوپر لگا ہوا نہیں. اس نور سے مراد انلائٹنمنٹ، اس نور سے مراد اعمال کا نور ہونا ہے، ایکشنز کا نور ہونا ہے، عقل کا نور ہونا ہے، گفتگو کا نور ہونا ہے، سوچوں کا نور ہونا ہے. زندگی میں نور آئے گا کب؟ جب قرآن کی تلاوت کریں گے. مولا امام رضا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد
ڈیلی کم از کم 50 آیتیں تلاوت کرنی چاہیے. 50 آیتیں. سورہ حمد پڑھ لو، سورہ الرحمن پڑھ لو، سورہ واقعہ پڑھ لو. 50 سے زیادہ ہوگا. ہاں، اور آسان کام ہے، شاید ودن 10 منٹس 10-12 منٹس. روزانہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ قرآن کی زیارت بھی کریں اور قرآن کی تلاوت بھی کریں. ایک صلوات پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیز، آج کی گفتگو مکمل ہوئی.